اللہما کن لولیک الحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض الصلوات خالق تو سارن و بعد ارشاد فرمائے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے نظر حسین دے مرحومین دلون بخش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات بواز بلند خالق دے بہت ڈھیر احسان ان جیسا کوئی انسان بنایا اور اللہ دے ہر کہیں دے احسان ہے جڑا خدا کو منے دے اون دے تے اللہ دے احسان ہے جڑا نہیں منے دا اس دے بھی احسان اسی میرے بھائیو سارے مسافر ہیں ساڑھا وطن نہیں وطن آخرت ہے کوئی یاد کرے تاں بھی وطن ہوئے نہ کرے تاں بھی وطن ہوئے اساں اس دنیا واسطے پیدا ہی نہیں ہوئے مولا علی فرمائیں انکا خلقت للآخرت لا للدنیا پیدا ہی آخرت کے لیے ہوا ہے دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا اور ہمیشہ دا وطن ہوئے اتھے ایسے بھیجے گئے ہیں تیاری واسطے ان الیوم مزمار غدن سواگ سبقت جنت غایت نار یہ ہے مولا سارن ساڑھی غرض خلقت اتھے ایسی بھیجے گئے تیاری واسطے اگے جڑی دنیا رہنا ہے وہ دو گھر ہیں یا سکون دا گھر ہے یا دکھا دا گھر ہے پسند ہر کہیں یا اپنی ہدایت نہ ہونا جدائیں اللہ فرمائے دے ہم نے دونوں رستے دکھا دیے اما شاکرم و اما کفورا شکر گزار بنے تیڑی مرضی نہ شکر بنے تیڑی مرضی شکر گزار بنے سے تو جنت دے سا نہ شکر بنے سے جہنم میں چھڑ کے دے سا تے پرواہ ہی نہ کرے جنت بنائی بھی فرما برداراں واسطے جہنم بنائی بھی نافرمانہ واسطے سن دے پو میرے بھائی اور پھر ساڑھی ایک بھی تے لمبی چوڑی زندگی نے اس دنیا دے ہوتے اسی دا چاہتے ہیں جو اساں ہزاراں سال زندہ رہوں لیکن اگر ہزاراں سال بھی اساں زندہ رہاں دے فائدہ کوئی نہیں مرنا جو ہے جیڑا کام ہونا ہے دیر راسی تے کتنے تک راسی ہے اس دنیا تے بندہ بنجے جی تو ہمیشہ نہ موت ہوئے نہ ڈر ہوئے نہ خوف ہوئے نہ کوئی پریشانی ہوئے گل صرف ایمان اور یقین دی ہے اللہ نے بڑے سونا نظام بنایا وسعت تو زیادہ تکلیف نہیں دیتی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا جنت تو ویسے بڑی جاگیر ہے ویسے تو انسان کو اللہ بڑا قیمتی بنایا سارے تشریف فرماؤ وہ کوئی اپنی قیمت جان دے ہو کتنے پیسہ دے ہو
خیال ہے بس ساڑی کو قیمت ہے یا کو نہیں؟ وہ مال رکھو ایوے کو نہیں رکھو یا وہ مال دی قیمت 250 جان دے ہو. اچھا ایک تو بھائی دساں جیڑا اسا مال رکھے ہوئے نا ساکو مال دی قیمت دا پتہ ہے، مال کو اپنی قیمت دا پتہ کو نہیں. ہے کہ نہیں؟ اور جیڑے بندے کو اپنی قیمت دا پتہ کو نہیں ڈنگا تے اندر فرق کیڑا ہے؟ پر جائیں ایڈا وڈا کام کیتا ہے، جائیں ایڈی وڈی کائنات بنائی تے بنائی بھی انسان واسطے. خالق اللہ کو ما فی الارض جميعا، جو کچھ ہے تمہارے لیے، اور پھر آخرت بھی تمہارے لیے. اللہ نے آخرت انسان واسطے بنائی ہے. جنت ہے تاب انسان واسطے، جہنم ہے تاب بھی کیلا انسان واسطے بنائی ہے اللہ نے. ہن دسو جڑا ایڈا معیاری شخص ہے اس کو اپنی قیمت دا پتہ ہی نہ ہوئے، اس کو اپنے معیار دا پتہ ہی نہ ہوئے. اور یقین جانو اگر انسان کو اپنے معیار دی خبر ہوندی ہے دنیا جنت ہویا، نہ ظلم ہویا، نہ زیادتی ہویا، نہ فساد ہویا، نہ کوئی چیز. انسان ایڈا وڈا قیمتی. مولا سید الساجدین فرمائیں ٹائم تھوڑا ہے، مولا سید الساجدین فرمائیں خیال کریں لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، اپنے آپ نو برباد نہ کرے. لا تبیعوا بغیرہا، اللہ تیرے وجود دی قیمت جنت بنائی ہے، جنت علاوہ سودا نہ کری. لا تبیعوها بغیرہا، بغیر جنت کے سودا نہ کرے. اجڑ ویسے برباد ہو ویسے. اور یقین کرو دسو جنہ سودے جنت علاوہ کی تن اجڑ گئے. اور فرعون دنیا دا حاکم ہائی یا نہیں؟ سودا ٹھیک تھی ایسا؟ غلط ہے. جہنمی ہوئے کیا کھٹا تے کیا آیا، برباد ہو گئے. میں تو کائنات دے حکمران اگر ظلم کرے سن تو اللہ انہوں دی قیمت بڑی ہے. اگر انسان بن کے رہا تو فرعون دی قیمت جنت ہے. اللہ نے انسان دے اندر ایک پاور رکھی ہے، وہ پاور ہوئے انسان دا فرشتے مقابلہ نہیں کر سکتے. خود سرکار فرمایا رکب فی الملائکۃ عقل بلا شہوہ، اللہ نے فرشتہ نو عقل دیتی ہے خواہش کوئی نہیں. بہائمہ شہوہ بلا عقل، حیوانہ نو خواہش دیتی تے عقل کوئی نہیں. ابن آدم کلتہما، انسان کو اللہ دو طاقتیں دیتی ہیں، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے. ان غالب عقلہ شہوہ، اگر انسان کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ گئی، خیر من الملائکۃ، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے. ان غالب شہوۃ عقلہ، اگر اس کی خواہش اس کی اگر غالب آ گئی، شر من البہائم، حیوانوں سے بھی پست تر ہے. پر کہ حیوان کہنا بھی حیوان کی توہین ہے. کہ خیال ہے فرعون کو جو کوئی حیوان سڈو، حیوان کبڑی نہ ویسی کتے آکو تو یہ میں جی آئی. اگر فرعون کو کتا بھی آکو، کتا کبڑی سی نہ بڑی کبڑی تھی. کیا خیال ہے؟ فرعون کتے جیسا تھا، کتے سے بھی بدتر تھا. اس واسطے میرے بھائیو خدا را فکر کرو، سوچو بڑی محدود زندگی کتنی گزاری بیٹھے ہو. کدی حساب کیتا نے کہ اس کریم خالق دا ایک سونا نظام ہے. آخرت بھی دو گھر رکھے، قرآن سامنے ہے ساڑھے. اللہ نے بڑا انتظام کیتا. جنت یا نعمتاں جنت دا میں ہونی آکھاں سارے تیار تھی. ویسو جنت ونجن دا موڈ ہے سارا دا ماشاءاللہ. این ہاتھ کریں دے ہو جنت دا پتہ ہی ونجن دے لگتا کہ اور جنت جانے سے پہلے مرنا پڑتا ہے. مرنے کے لیے تیار ہو؟ کوئی تیار ہی نہیں. یعنی مذاق ہے. یقین جانو چونکہ جنت کوئی معمولی گھر نہیں. جنت مرنے کے لیے اگر آکھو، اگر بندہ آکھے نا میں مرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بندہ اس وقت اپنے اس قول میں سچا ہوگا جب فساد ظلم ریزیاں چھوڑ دے، فساد چھوڑ دے. نہیں اس کو پتہ ہے میں دنیا سے کیا کرنا ہے، یعنی چھوڑنی ہے دنیا، اس دنیا نے کیا کرنا ہے. مولا علی فرمائیں کہ خلقت للدنیا خلقت للآخرۃ لالی دنیا. دوسرے مقام سے فرمایا من خالق الآخرۃ ما یصنع بالدنیا من خالق الآخرہ. وہ دنیا کو کرے گا کیا جو پیدا ہی آخرت کے لیے ہوا ہے. وہ تھوڑے ہی تو علاقے سے کتنے زمیندار گزر گئے، چوکیاں جائیداد نال چاہ گئے. حساب الٹا ہے. وہ اتھے کلن حساب یہ دے رہے حرام کمائے حلال کمائے جمع کیتے چار جڑن یا یاشیان سب ختم ہو گیا. ہوں حساب اس دے ہوتے اور ہمیشہ ہمیشہ راسی جن دے دربار یہ پیش ہونے کمزور خدا نہیں. اصل عظمت خدا نہیں سمجھی. یقین جانو مختومہ کونین دا جڑا خطبہ ہے نبی بھی ارشاد فرمایا وہ اللہ ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلہا. اللہ جڑی کائنات بنائی پہلے کوئی شے نہ، لا شے جو اللہ شے بنائی کائنات.
قبلہ خالق ابتدائی یعنی اللہ وہ خالق ہے. ویسے تو حضرت عیسیٰ بھی خالق کر دے، بلکہ جائیں میز بنائیے اسی میز کو خالق ہی دیں خالق ہے. کوئی سپیکر دا خالق ہے، کوئی میز دا خالق ہے، کوئی امام بارگاہ دا خالق ہے. خالق ڈھیر ہے، سن دے پے ہو. لیکن انہاں ایک خالق کیتے، انہاں میٹیریل تے پہلے شے موجود آئی تے وقت بنایا نے. جائیں امام بارگاہ بنائیے پہلے میٹیریل موجود ہے، وقت نے امام ترتیب دیتی نے. ایویں جائیں بنائیے حضرت عیسیٰ آئیے تو بنے دیں پرندہ زندہ کریں دیں، وہ پہلے مٹی کو لیں دیں، وہ تو پانی نہ لویں دیں، وہ تصویر بنے دیں، وہ پھوکا مریں دیں، ان کے بعد بیچنے اللہ پرندہ بن دائی. یہ حضرت عیسیٰ نے حرکت کرنی پوندی. اللہ وہ طاقت ہے جس کو کی ضرورت بھی نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے کائنات ہو جاتی ہے. کئی شے کوئی نہیں، ارادہ کیتا کائنات. اور پھر قرآن دے بھی جاندے لفظ کن، یہ کن بھی ساڑھے سمجھاؤن واسطے ہے، ورنہ اللہ کن دا بھی محتاج نہیں. اللہ ارادہ کرے سی کائنات بن گئی. پھر من غیر حاجت الی تکوینہا، اللہ نو کئی شے دی لوڑ نہیں. نہ ساڑی لوڑ ہے، نہ ساڑے مالاں دی لوڑ ہے، نہ ساڑیاں اولاداں دی لوڑ ہے، نہ جائیداداں تے بنگلاں دی لوڑ ہے، نہ کئی شے دی لوڑ نہیں. من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، کوئی شے دی ضرورت نہیں. ولا فائدۃ لا فی تصویرہا، اور اللہ نے رنگ و رنگ دی کائنات بنائی ہے. قبلہ ہے یا نہیں؟ اس رنگ و رنگ دی کائنات اللہ اس وقت نہیں بنائی جن ریٹ چڑھ ویسن سن دے پہ مہنگیاں بکشن چیزاں نہ اس واسطے نہیں بنائیاں. بی بی دے جملن تثبیتاً لحکمت، اللہ نے حکمت کو ثابت کرنے کے لیے کائنات بنائی ہے. اظہاراً لقدرت، اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے پھر مرکزی حیثیت انسان کو عطا کی تھی. اگے فرمایا جعل الثواب علی الطاعۃ والعقاب علی معصیۃ، وہ ثواب رکھے اطاعت، سزا رکھیے معصیت. یا کچھ اتنی عزت اللہ دے وے کیا خیال ہے؟ یہ وجود دے وے مفت، یہ وجود دے اسباب دے وے مفت، زندگی گزارن دے سارے اسباب دے وے مفت. تو بات بھی آ کے تیڈا فائدہ ایسے جے میں تیڈا مہربان ہاں ایویں گزار زندگی جو میں تک اس سے تیڈے وجود دی عزت کرن دا تے کوئی انعام دے وہاں، اپنے وجود دی عزت کرن دا تے انعام دے وہاں. نفس وما سواہا فالہما فجورہا وتقواہا، اس واسطے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. خواب من دسا، برباد ہو گیا وہ جس اسی کو نہیں بچا سکا. اسے دی قدر کرو، اپنی ذات دی قدر کرو. یہ ذات بہت بڑی قیمتی ذات ہے تیری، اسے قیمت ہی نہیں سمجھی. یعنی اس واسطے اللہ فرمائے اطاعت جنت اور معصیت جہنم. جہنم کوئی سوکھا گھر نہیں، جنت بڑا بہترین گھر ہے. سارے تیار ہیں جنت واسطے، جہنم واسطے بھی کوئی تیار ہو؟ کیوں بھائی؟ جہنم والا نہیں بڑھائی آدھے نہیں جنت کیوں تیار ہو بھائی؟ جنت تیار ہو جو سوکھا گھر لگتا ہے نا. جہنم کے لیے کوئی اسیات ہے وجہ ہے نا میرے بھائیو. اللہ فرماتا ہے میں نافرمان کے لیے جہنم بڑھائی. اپنے آپ کو دیکھو، اگر فرما بردار ہو تو شکر کرو کہ اللہ نے تجھے توفیق دی ہے، ورنہ مسلسل ان دی نافرمانی کر کے پھر جنت. اللہ مجبور نہیں، سن دے پہ اس واسطے. جہنم بہت برا گھر ہے، بے صدار ہے. کلا مول کے یا فیا فوج سالم خزنۃ علم یاتکم نذیر. جہاں جہنم دی ٹولاں دے ٹولے سٹے ہوئے سن، گروہاں دے گروہ، فوجاں دیاں فوجاں. خازن جہنم پوچھن علم یاتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا آئے تو تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہم ڈرانے والوں کو کہتے تھے یہ بات ایسی ہے ہی نہیں. اس واسطے بزرگوں بھائیوں بہت مشکل سفر ہے ساڈا. یہ کو اسی آسان سمجھا. پوری دنیا دا تو سنا کہ دیکھو اجڑ گئی دنیا، برباد ہو گئی. اس لیے خالق کائنات نے، خالق قرآن میں یہ فرمایا کہ شیطان تھوڑا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا. شیطان کو اپنا دشمن. صلوات پڑھ لو بآواز. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ. اب میرے بھائیوں جس لیے حضرت آدم نے حکم آیا، حکم ملائکہ نے حکم آیا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ فرمائے کیوں نہیں بھی کیتا؟ آخر لگا اسجد لمن خلقت طینا، میں ایندا سجدہ کراں جو مٹی چ پیدا کی تھی.
اس دا سجدہ کرنا جب مٹی جو پیدا کی تھی. قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاتانکن ذریۃ الا قلیلا. آخر لگا میرا اللہ دیکھ اے جو میں نے تو دیتی ہے فضیلت تے میں کو جڑے میں قیامت تک مہلت پت دیکھے میں کریں دا کہ اندی اولاد نال کریں دا کیا اندی اولاد نال پکے کرے سے نا مرادہ آدھے بھائی نا جڑ ہی پاٹ گنا دے اللہ کلیلہ تھوڑے وانج بیشن قبلہ بات رونے کی ہے یقین جانو ساڑی جیڑی حالت ہے اصلا اتنے غافل کوئی دنیا تے ہے ہی نہیں. 7.25 ارب انسان ہے اس وقت دنیا تے 7.25 ارب انسان 6 ارب انسان خدا کو نہیں مندہ وہ جنہ 6 ارب خدا کو نہیں مندہ خدا دا گھاٹا ہے 6 ارب نہیں مندہ کہ شیطان کیا کہا اللہ کلیلہ کلیلوں سے جڑے سارے اکثر برباد کر دے سا 1.25 ارب جڑا ہے منن والا اس 1.25 ارب دے وچوں دیکھو جڑا 1.25 ارب خدا کو مند ہے سارے خدا دی مندن بس سارے علاقے کو چھوڑ دے اسے حیدر شاہ کو دیکھو جا چونکہ مند ہو خدا کو مان کے خدا دی کتنی منی بیٹھو جڑے ایسا بیٹھے ہیں اتنا چک بس یہ کرو انتخاب کرو پتہ نہ لگے ویسے ایسا کتنا مان کے منی بیٹھے یعنی یہ تو ہے حالت شیطانہ دے دیکھے سے اللہ فرمایا فاذب جا فمن تابعک منہم ان جہنم جزاؤکم جزاء مغفورا. اللہ کوئی کمزور خدا نہیں کیڑی لوڑ ہے اللہ نو. اللہ فرمایا کہ اگر تسی نیک کرو سو انعام دے سا ورنہ سزا دے سا. ہن میرے بھائیو اللہ فرمایا جا فاذب جو تیری پیروی کرے گا تم سب کی جزا ہی جہنم ہے جہنم جزاکم پوری جزا. اگے اللہ فرمایا واستفزز من استطعت منهم بصوتک اللہم صلی علی محمد واستفزز من استطعت منهم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعیدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اللہ فرمایا جا سن دے پہ ہو واستفزز من استطعت منهم بصوتک جا ان لوگوں کو اپنی آواز سے گمراہ کر آواز سے ابھار دے. یہ موسیقی جتنی ہے یہ شیطان کی آواز ہے سن دے پہ ہو موسیقی جتنی ہے. اب دنیا دا رنگ دیکھو دوسروں موسیقی دی کیفیت دیکھو ان دی انداز دیکھو لوگوں کو ٹوٹ پوندا دیکھو موسیقی سن دے چونکہ میں مقام ٹائم والا تھوڑا ہے مولا ایک بے مقام تے فرمایا کہ جنا فتنے ہوندے نا انما بعدو فوقو الفتن جب فتنے بپا ہوتے ہیں احواؤن تتبع خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. جب فتنے ہوتے ہیں خواہشات کی پیروی ہوتے ہیں. یعنی دیکھو یہ اسے مجلس دیکھنا سسٹم یعنی اسا ایڈے وڈے کام کر کے اندھے جڑے آداب کوئی نہیں سلسلہ کوئی نہیں یہ رسم ایک جڑی نبھا رہا ایڈیاں وڈیاں ہستیاں دا ذکر ہوئے پھر انتخاب ہوندے پڑھنا والا کون ہے ساڑی پسند ہے اسی طرح سے ہوتا ہے کوئی کوئی آداب ہے تو اہل بیت یہ عظمت سمجھیے. اتنا ہی تھوڑے کسی علاقے دا وڈا بندہ آپ دیکھا سارا شور اکٹھا ہو سی وہ جہاں ذکر ہو رہی ہے وہ کمزور ہستی ہے ان دی عظمت تا پوچھ حسین دی عظمت پوچھتے سے نبیاں دے خالق تو پوچھ نبیاں دے سردار تو پوچھ. اچھا چونکہ روزانہ کار اچھا میں حیران ہونا کہیں شخصیت دا روزانہ ان دا کردار پیش تھی ہوئے تو ان دا اثر ہوندہ ہے مطلب یہ وجہ نہیں اسی تو اجڑ گئے اسی تو الٹا مقصد کتنے رہ گئے ساڑھے اثر یعنی ذکر ہے مقصد دا پتہ کوئی نہیں. روندے کھڑے ہیں جو نماز کٹھے نماز نہیں پڑھ دے روندے کھڑے ہیں پردہ دار ہیں رولے نہ پردے کوئی نہیں اور روندے کھڑے وطن دے نہیں رہے پر ساری حالت کیا ہے سانو اصول دا پتہ ہے نہ سانو فروع دا پتہ ہے نہ سانو کوئی کیا پتہ ہے جیڑا سا راہ گنے وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ دنیاوی شیطانی انہی آواز دے کنو اس آواز دی پتہ نہیں کتنی کشش ہے. یہ کوئی آواز والا بندہ ہوئے تو علاقے سارے سے جمع تھے بمنا کیا ہے مولا حسین کو روانا نہیں واستفزز من استطاعت منهم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک. پھر حملے کر دے سواروں کے ساتھ پیادوں کے ساتھ
یہ جی وڈی وڈی سپر پاور طاقت ملون اللہ نے تلانت کرے برباد کر دیتا نے پورے عالم نو، ظلم کر کر کے شیطانی فوجن پورے عالم دا انہاں امن برباد کر دیتا ہے، وہ یہ وجہ شیطان دے پورے شیطان سپورٹ کر رہے انہاں دی۔ اور مولا بھی فرمایا کہ اتخذوا الشیطان لامر ملاکن، لوگوں نے شیطان کو اپنا لیڈر بنا دیا ہے، اتخذہم لہو یعنی شراکن، شیطان نے لوگ اپنے جال بنا دیا ہے، جتھا مرضی آئی ساڑھ گاتا سن دے پیو امریکہ دے رنگی جتھا چاہے اتھا حملہ اتھا حملہ اتھا حملہ، اے ملک برباد وہ ملک برباد، کیا خیال ہے یہ یا نہیں؟ یعنی حالت یہ بن چکی ہے اور اسی خاموش، یعنی ذرا اثر نہیں ہویا۔ یہ ہو سکتا ہے مولا امام حسین علیہ السلام دا ذکر ہوئے تو اندے مقصد دا خبر نہ ہوئے، یہ ایڈی بڑی قربانی بغیر مقصد ہوئی ہے، روان واسطے ہوئی ہے۔ اگے دوسرا جنی بس نہیں باجلے میرا خیال ایک بار آجائے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ سب نالو زیادہ نقصان ہوئے شیطانی شراکت دا، اور شیطان کہنے لے بھائیوال سنا لے کتنے کو باقی شیطان میں نے بھائیوال کاروباری، اور کہیں آقا نے بھائی شیطان ساڑھ نال بھائیوال کاروباری، آئی سب کہنے آقا نے سنا لے بھائی شیطان ساڑھے نال کاروبار بھائیوال ہے، ساڑھا بھائیوالا کاروبار ہے، وہ شخصیات عالمی شخصیات ہے، ساڑھا بڑا کاروبار چل رہا پہ، کہتے سنا لے کہیں کو کیا خیال ہے؟ اچھا تو شیطان و شریک ہے یا نہیں؟ کیویں شریک بندہ شیطان؟ توجہ ہے، وہ شیطان کی شراکت ہے حرام، جتنا حرام ہے اتنا شیطان شریک ہے، جتنا حرام ہے اتنا شیطان شریک ہے۔ ہونا بند دیکھ سکتے اپنا میرے کو اپنا کتنا ہے پرایا کتنا ہے، لٹی کتنا ودا، سود کتنا ہے، رشوت کتنی ہے، قبضے کتنے، فلاں کتنا ہے، فلاں کتنا ہے، واجبات کتنے نہیں تھے، سیدان دیا کتنے، یتیمان دیا کتنے، وہ غریبان دیا کتنے، یہ سارا شیطان دا مال اکٹھا حرام دا شیطان دا مال ہے۔ اور ہر بندہ روزانہ سویرے شامی حساب کرے، وہ اپنے حساب دا دکانداریوں بھی حساب کرے، حلال حرام دا حساب نہیں کریں دا۔ خدا رہا پہلے حلال حرام دا حساب کر، پتہ ہی میں حدیث پڑھی حضور فرماتے ہیں جیڑا گوشت حرام نال تیار ہے جنت جا ہی نہیں سکتا۔ حرام خور دا کوئی عمل قبول نہیں، حرام خور دی نماز قبول نہیں، بلکہ حضور فرمایا لو ان آدن یرفع یدینا والسماء، تھوڑے جو کوئی بندہ آسمان دے پاس ہاتھ بلند کی دی بیٹھے یا رب مسلح تے بیٹھے دعا بیٹھے منگ دے، لیکن حضور فرمایا مطعمو حرام ملبسو حرام، پاتی بھی حرام بیٹھے، کھادی بھی حرام بیٹھے، منگدہ دعا بیٹھے، ایو دعا یستجاب اللہ، کون سی دعا اس بدبخت کی قبول ہوگی؟ اس بدبخت کی کون سی دعا قبول ہوگی جڑا کھادی بھی حرام بیٹھے، پائی بھی حرام بیٹھے؟ ان حجا حرامن، حج کیا تو حج کرنا حرام، تصدقہ حرامن، صدقہ کیا تو صدقہ کرنا حرام، ان تزوج حرامن، شادی کی تو شادی کرنا حرام۔ دسو جہاں حج ان دی زیارت ٹھیک ہو سی، ان دے باقی عمال ٹھیک ہو سی، سب نالو پہلی چیز ہے یعنی اللہ نے جڑا نظام بنایا ہے سب نالو بڑی عبادت ہے رزق حلال۔ 70 حصہ یا 10 حصے ہی عبادت دے، اگر 10 ان تا 9 حصے رزق حلال ہے، ایک حصہ باقی اعمال ہے۔ یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بعد میں آئے، پہلے ہے رزق حلال۔ سن دے پہو نماز تب قبول ہے جے نماز دے شرائط پورے نتا، جھاغز بھی نہ ہوئے، پیسہ حرام نہ ہوئے، سارا یعنی سب کچھ۔ اس وقت تھا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی کیڑی حالت ہے جب سے نماز پڑھ کے جڑا بندہ برائی تو نہیں روکتا، اس نماز نے مذاق کیتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ بڑا اساں سمجھے مذاق ہے، اسی آئے بس آگو تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہونا، اساں یہ سمجھے وے ساڑی حکومت اتھے آئے اتھا لگے وے تو اتھا تک پروٹوکول مل سی صحیح، لیکن جہندہ جی ہو یہاں پروٹوکول دے اہل ہو سی، ہاں جہندہ فرشتہ لتر مارنے ہوں دا لترہ نال ہو سی، جہندہ احترام کرنے ہوں دا سلام ہو سی، ہے کہ نہیں؟ جس دا جو معیار ہے اس دے مطابق
اور پھر اللہ نے تو واضح دسا ہے کہ خیال کرو پہلے حلال کماؤ. سب نال بڑی عبادت ہے رزق حلال کماؤ. کیونکہ میں پڑھدا پیا حدیث بھائی مزدور دا پسینہ جڑا ہے نا شہید دے خون دے برابر ہے. سعد انصاری دے حضور دی ملاقات ہوئی تے حضور ہاتھ ملایا ان دے ہتھاں تے سختی آئی تے پوچھا سعد تے ہاتھ سخت کیوں؟ مولا میں مزدوری کرے نا کاروبار کرے نا حلال دا کام کرے نا. قبلا یدا نبیاں دے سردار ان دے ہاتھ دا بوسہ دے کے فرمایا حاضی ید لا تمسو النار، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو آگ مس نہیں کرے گی. پہلے خدا را میرے بھائیوں، نماز بعد، روزہ بعد، حج بعد، محرم بعد، جلسے بعد، سب سے پہلے یہ دیکھو رزق حلال ہے. تھوڑا ہوئے کوئی ڈر نہیں، نہ بچی نہ دے، اپنے اتے خرچ کر، والدین تے خرچ کر. چونکہ مولا کائنات فرمایا لیس لواذی المعروف فی غیر حق و عند غیر اہل. جیڑا بندہ نا اہل کو دے وے ناجائز خرچ کرے، حقدار نہیں تھے اون تے خرچ کرے. فرمایا من الحظ فیما عطا الا محمدۃ اللعام ثناء الاشرار مقالۃ الجہال. کوئی کچھ اس کو نہیں ملے گا، صرف عام کاندیاں تعریفاں. محمد التلیام کمینے لوگ تعریف کرے، وہ ایڈا وڈا کام چکیتا، ایڈا وڈا خرچ کیتا، ایڈے وڈے لنگر ہیں. ثناء الاشرار برے لوگوں کی تعریف. مقالۃ الجوال جو حالات دیا گفتگواں کیا کہنے مقدی کیش ہے نا. یہ نہیں رہے کہ پہلے حلال ہے. سن دے بھائیو. اور وہ شخص مادام منعما، جب تک وہ خرچ کرتا رہے گا لوگ تعریفیں کرتے رہیں گے. اور ایسا ڈھیر سارے اجڑے ہوئے ڈٹھے نا خرچ کریں دے رہے ناجائز، پیچھے سلام ہی کوئی نہیں کہندا. وہ عن ذات اللہ بخیل، اللہ کے نزدیک وہ شخص بخیل ہے، لوگوں کے نزدیک وہ سخی ہے، اللہ کے نزدیک وہ شخص بخیل ہے. اس وجہ سے فرمانا تھا اللہ مالن، جس کو اللہ مال دے وہ کیا کرے فَلْيَصِلْ بِالْقَرَابَةِ، پہلے وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. آسانیاں تو بنیادی قطع رحمی تے رکھی گئی ہیں نا. اور میں کو سارا شرفا بیٹھے کتنی آسانیاں صلہ رحمی ہیں نا. اجڑن دے پہلے اسباب ساڑی ہیں. چونکہ دنیا تے خوشی ہے، صلہ رحمی ہے تو خوشی ہے. قطع رحمی میں کون سی خوشی ہوتی ہے؟ اولادہ نافرمان، رشتہ داریاں ختم، رشتہ دار مطلب معاملات ختم. کیا قطع رحمی دے وچ بھی خوشی ہو سکتی ہے؟ سل من کا تک فرمایا پہلے اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرو. سب سے بڑی عبادت یہ ہے، بلکہ رشتہ داراں دا تو حال احوال پوچھنا بڑی عبادت ہے. من مشاء الی ذی قرابۃ لیصل رحمہ آتاہ اللہ اجر 100 شہید. کہیں رشتہ دار دے کول حال احوال پوچھنا 100 شہید دا ثواب ہے. وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ ضِیَافَةً، پھر مہمان نوازی کرے. مہمان نوازی کا بڑا ثواب ہے. سن دے بھائیو، مہمان نوازی کرے لیکن جڑے رواج نہ ہوئے. بڑا بندہ آ کے تے بکرے ڈھا دے، چھوٹا ہے تے چاہ ہی نہ دے. نہ مہمان سمجھ کے احترام کرے. مہمان اللہ کی نعمت ہے، جو آ جائے اس کو برابر سمجھے. اس واسطے سرکار فرماتے ہیں بشاشت والا واجہ ہے احب عند اللہ من عبادت 100 نبی. مہمان کو دیکھ کر خوش ہو جانا اللہ کو 100 نبی دی عبادت سے زیادہ پسند ہے. سن دے بھائیو، اس واسطے خدا را فکر کرو، آخرت بڑی اوکھی ہے. اگر مال خرچ کرنا ہے نا، قرآن پڑھو. قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. او ایمان والو، جڑا خرچ کرو پاک تے حلال خرچ کرو. حرام دے خرچ تو فائدہ ہی کوئی نہیں. قرآن ہے، سن دے پہ ہو ایمان والو، خرچ کرو طیبات ما کسبتم، جڑا کرو نا حلال دا کماؤ. بتوں دے بچوں ضرور نہیں کہ تو لٹ کے تے لوگوں کو مجھ کھوا. جڑا تھی بھی اوہ دے ایہو تیری عزت ہے. برکت تیرے گھر جی برکت ہو سی، کہیں کو تھوڑا دیش ہے اندے جی برکت ہو سی. حرام نہ تیرے گھر جی برکت. کتنا بدبخت ہے وہ انسان جڑا آپ ہی حرام کھاندے، اولاد کو حرام کھوائندے، رشتہ داروں کو حرام کھوائندے، مہمانوں کو حرام کھوائندے. وہ کائنات ہی اس جیسا کوئی بدبخت اور ہے؟
کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ مزدور جڑا 500,000 دی دیہاڑی کر کے آپ ہی حلال کھاندے بالاں کوئی حلال کھاوندے دوستاں کوئی حلال پتہ اس واسطے خود اصل سمجھ نہیں اصل جڑا سسٹم چلایا ہے اسے اس کو ہی پاس لگی ہی کوئی نہیں نہ پتہ ہی کوئی نہیں سانو ساڈی مساجد ویران ساڈے جڑا دین دا خبر ہی کوئی نہیں سب نال بڑی ساڈی آزاداری دی کامیابی مصائب نہ مصائب پڑھن والے دے کردار دا پتہ ہے نہ پڑھاون والے دا پتہ ہے نہ جمع ہون والے دا پتہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام دی ذرا عظمت سمجھ قربانی دیتی کیوں ہے پتہ ہی کوئی نہیں فلانا مجھ کوٹ کے تے فلانا وان وٹ گیا اللہ دے بندے ایڈا وڈا کام ایڈا وڈے خرچے ایڈے وڈے مشکلات رزلٹ کیا ہے کوئی پتہ کیتا نے ایڈے عرصے تو جو کراون لگے ہو یہ رزلٹ ہے تھوڑے سامنے پہ ہے پارٹیاں تھی گئے اے مولا امام حسین دے غمی پارٹیاں ہونی چاہیے پہلے چونکہ مقصد دی خبر نہیں مقصد دی خبر نہیں مفاد پرست لوگوں نے بانٹ دیتا تقسیم کر دیتا شیطان دورو چھوڑے پڑے چونکہ شیطان ہے نا شارکم فی الاموال والاولاد وعیدم وما یعدم الشیطان الا غرورا یہ ساری شیطانی پالیسیاں انہاں کو جدا کر دو نکھیڑ دو اللہ دے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اور اکٹھے ہو جاؤ حکمت احترام کرو دین سمجھو اساڑی یہ سال سے بعد بھائی نظر دا جلسہ ہوندے ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن دیکھو بھائی ان دے بھی کتنا رزلٹ آیا حق بندا تھوڑا روزانہ سویرے ایک نہج البلاغہ دا درس ہویا قرآن دا درس ہویا بزرگ بچے سارے مسجد اکٹھے ہوئے ادھا گھنٹہ لاوا تو انہوں پتہ لگیا دین کیا ہے یہ کیا حاصل ہوتا بھی ہے رواج بن گئے سارے ساڑے اللہ تو انہوں وسدہ رکھے بس میں مول صاحب کو ٹائم نہیں ہوتا میری دیر دی بھئی دین سمجھو خدا را کربلا سمجھو جب تک کربلا نہیں سمجھو گے مٹ جاؤ گے اجڑ جاؤ گے دنیا برباد ہو گئی ہے جنہیں کربلا نہیں سمجھی برباد ہو گئے اقتدار ملشن حکومتہ ملشن لیکن آخرت کوئی نہیں کربلا دولت دا ذریعہ نہیں کربلا دین دا ذریعہ کربلا سمجھ آویں ہو ہی نہیں سکتا کربلا سمجھ آوے تے بے دین ہوئے اور جتنے تک جناب حر کو سمجھ نہیں آئی دور رہی ہے جدہ سمجھے ہر سے چھوڑ کے لگا ہے حسین مولا سانو راہ دکھا گئے حر بن جاؤ یہ بھی نہیں جو بندہ حرامی کھاوے کھڑا تے مولا حسین کو روے کھڑا اس واسطے دین سمجھ مولا امام حسین علیہ السلام کو کائنات رنی ہے نبی رننے نبیاں دی سنت ہے مولا حسین کو رونا اجا دنیا تے نہیں ہے نبی پہلے روندے ودن رننے نہیں رننے نبیاں دی سنت ہے اجا کربلا واقع نہیں ہوئی نبی رنن آدم رنن نوح رنن ابراہیم رنن جس لئے حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام اللہ فرمایا ابراہیم آدم انہاں 5 ہستیاں دا واسطہ لے میں تیری توبہ قبول کر لے سا جبریل ہے کلمات تعلیم کے تھے یا حمید بحق کے محمد یا علی بحق کے علی یا فاتر بحق کے فاطمہ یا محسن بحق کے الحسن والحسین من کا لسان فلما ذاکر الحسین جب حضرت آدم نے حضرت امام حسین دا نا لے سالت دمو ون خاشا قلبو اکھا بس بین جگر تے چوٹ لگی ہے پوچھ دیں شاخ جبرائیل فی ذکر الخامے سے جان کا سر قلبی او بھائی جبرائیل پنج میں نا تو میرا جگر توڑ دیتا یہ سارے حقیقی محبت ہے اہل بیت دی محبت واجب ہے بناوٹانا روان نہیں ہو دے کہیں دا تسا پوتر ماروانجے میں اوپر پوچھا جتھا پانی تے دید پوسی اتھا ہی رو پوسی جناب جبریل پوچھ رہے حضرت آدم بھائی جبریل کیوں جیا نا چاہیے حضرت جبریل آدھے آدم ایتا مظلوم پوترے جن دے مسائب دے پہاڑ توڑ پوسی ماں ہے یا جبریل کیڑ ہے خدا شاہد ہے اسیں فلا کے دے 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 مضمون بنا 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 اصل حقیقت دا درد بھی ختم ہو گیا نہ تو یہ ہو سکتا ہے مولا حسین دا نہ آوے تے آنکھ نہ وسے پانی دے دید پوے تے رون نہ آوے ہو سکتا ہے جب خود مولا پیغام پہ